السلام علیکم پیارے ویور۔ سیٹھ عابد پاکستان کی وہ پراسرار شخصیت جن کے بارے میں ناقابل یقین کہانیاں گردش کرتی ہیں۔ سیٹھ عابد کی دولت کا تذکرہ کرتے ہوئے پنجاب میں آج بھی سیٹھ عابد کا نام کئی جگتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی اپنی دولت کی نمائش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ بڑے تم سیٹھ عابد کے بچے۔ سیٹھ عابد نے سمگلنگ کو قانونی حیثیت دینے پر پاکستان کا سارا قرضہ اتارنے کی پیشکش کی تھی۔ سیٹھ عابد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں جب پاکستان مشکل دور سے گزر رہا تھا اور دیوالیہ ہونے کے قریب تھا تو سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین کی اپنی جیب سے ادا کی تھیں۔ 70 کی دہائی میں بھارت نے ایٹم بم کی تیاری پر کام شروع کیا تو پاکستان کو اس کی خبر ہوئی۔ بھارت کی طرف سے جوہری ٹیکنالوجی کی تیاری کے بعد پاکستان کی بقا کو خطرات پیدا ہونا فطری عمل تھا۔ فرانس سمیت دیگر عالمی طاقتوں نے پیشگی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے پاکستان پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے بڑوں نے سر جوڑے اور فیصلہ کیا یہ کام تو ہر صورت کرنا ہی ہے۔ اب اس کی تکمیل کے لیے جوہری پروسیسنگ یونٹ کا پاکستان آنا ایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ایسے میں دفاعی حلقوں نے بھٹو صاحب کو مشورہ دیا کہ پابندیوں کے بعد ایک ہی شخص ہے ملک میں ایک ہی شخص ہے جو جوہری پروسیسنگ یونٹ لا سکتا ہے اور وہ شخص سیٹھ عابد ہے جسے دنیا انڈر ورلڈ اور ایک بڑے اسمگلر کے طور پر جانتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، سیٹھ عابد کو تلاش کر کے سامنے لایا گیا، بات چیت ہوئی اور مشن امپوسیبل کو ممکن بنانے کا مشن سیٹھ عابد کو سونپ دیا گیا۔ کام بڑا تھا جس میں جان جانے کا خدشہ بھی تھا، لیکن مادر وطن کی عزت و ناموس کی خاطر یہ جان کچھ بھی نہیں تھی۔ سیٹھ عابد کی نظر میں بس مشن مکمل کرنا تھا۔ سیٹھ عابد نے اس کی منصوبہ بندی کی لائن آف ایکشن تیار کی، ٹیم بنائی۔ سیٹھ عابد نے فرانس کے بحری راستے سے ایٹمی ری پروسیسنگ یونٹ اسمگل کر کے پاکستان پہنچا کر خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یہ تھے وہ سیٹھ عابد جنہوں نے دنیا کی ایجنسیوں کو ناکوں چنے چبوا دیے اور اپنی بے بسی کو لیے سوچتے ہی رہے کہ ایک شخص نے انہیں خاک چٹا دی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے 5 کروڑ روپے پیپلز پارٹی کے لیے بطور فنڈ سیٹھ عابد سے طلب کیے۔ سیٹھ عابد نے یہ فنڈ دینے سے انکار کر دیا۔ بھٹو صاحب کی ہدایت پر سیٹھ عابد کی گرفتاری کے لیے ہر جگہ چھاپے مارے گئے لیکن وہ گرفتار نہیں ہو سکے۔ پھر کچھ فوجی ٹرک ان کے گھر کے سامنے آئے اور سیٹھ عابد کی اکلوتی بیٹی نصرت شہین جو اس وقت گھر پر موجود تھیں گرفتار کر لیا گیا۔ سیٹھ عابد کی صاحبزادی کو ٹرک میں بٹھا کر لے گئے۔ جب سیٹھ عابد کے علم میں یہ بات آئی تو کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر میں اتنے طاقتور تھے کہ ان کے کہنے پر ان کے اسمگلر ساتھی انہیں لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو اغوا کرا لیا۔ اب سیٹھ عابد کی بیٹی بھٹو کی قید میں اور بھٹو کی بیٹی بے نظیر سیٹھ عابد کی تحویل میں، جس کے بعد دونوں میں سمجھوتا ہو گیا اور نصرت شہین اور بے نظیر بھٹو رہا کر دی گئیں۔ سیٹھ عابد طویل علالت کے بعد 8 جنوری 2021 کو کراچی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے اور انہیں ماڈل کالونی کے قبرستان میں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ پیارے ویور، یہ تھی سیٹھ عابد کی زندگی کی کہانی۔ اور بھی اچھی ہسٹوریکل سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔